محنت ہوتا ہے۔ اس ہال کی بنیاد میں کنکریٹ کے مقابلے میں فولاد کا استعمال زیادہ کیا گیا ہے تاکہ اس عظیم الشان ڈھانچے کو بے حد مضبوط بنایا جا سکے۔ پیش کرتا تہخانے اور ستون کے لیے سریوں سے تیار کیے گئے اہم پنجروں کو بنیادوں سے اٹھائے گئے فولادی ٹاور کے ساتھ ویلڈ کر دیا گیا۔ تعمیراتی کارکن دن میں 5 مرتبہ اپنا کام عارضی طور پر روک دیتے اور دیگر افراد کے ساتھ مسجد میں نمازیں ادا کرتے۔ نہ صرف یہ کہ پورے تعمیراتی کام کے دوران مسجد میں لوگوں کی آمد و رفت کی سہولت برقرار رکھی گئی، بلکہ جب بھی ممکن ہوا زیر تعمیر عمارت نمازیوں کے لیے فراہم کی گئی۔ کی ٹھنڈی 5 شعبان 1409 ہجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسیع شدہ مغربی حصے میں فرش کی بھرائی کا کام انجام پایا۔ آس پاس کی عمارتوں کو منہدم کرنے کے کام کے آغاز کے 4 سال بعد بنیادیں پوری طرح مستحکم ہو چکی تھیں اور پرشکو عمارتی ڈھانچے کے کام کے لیے بنیادی تیاریاں مکمل کی جا چکی تھیں۔ اس عظیم الشان تعمیراتی کام کے دوران آخر کار تعمیر کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا اور اس مرحلے کی تکمیل کے دوسرے دن باران رحمت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کا ڈیزائن مصر کے ماہر تعمیرات ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل نے تیار کیا ہے۔ مختلف رنگوں کے پتھروں کو آرائش کے لیے استعمال کیا گیا۔ اتنے عظیم الشان منصوبے کے لیے مناسب تعداد میں پتھروں کی فراہمی کی غرض سے اگر روایتی طریقے اختیار کیے جاتے تو 15 سال صرف ہوتے۔ تعمیراتی شیڈیول کے مطابق ایک ایسا میکانکی طریقہ درکار تھا جس کی بدولت پتھر 2 سال کے اندر دستیاب ہو جائیں۔ یا رسول اللہ، اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے تعمیراتی مقام سے 20 کلومیٹر دور دنیا میں مصنوعی پتھروں کی سب سے بڑی فیکٹری قائم کی گئی۔ کی فضاؤں کو سلام۔ پورے سعودی عرب سے مختلف رنگوں کے پتھروں کو حاصل کر کے انہیں توڑا گیا اور انہیں ایک خاص عمل کے ذریعے سیمنٹ میں شامل کیا گیا۔ تعمیراتی کام کے لیے متعدد اقسام کے پتھروں کی ضرورت تھی۔ بعض پتھروں کو نصب کرنے کے لیے 1 سے زائد مرتبہ کاٹنا پڑا۔ آمیزے کو پوری طرح یکجا کرنے اور ہوا کے بلبلے ختم کرنے کے لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ پوری گنجائش کے ساتھ کام کرتے ہوئے فیکٹری میں یومیہ 750 پتھر تیار کیے گئے۔ مجموعی طور پر 5 لاکھ پتھر بنانے تھے، ان میں سے بعض کو آرائشی ستونوں میں نصب کرنا تھا۔ ماہر کاریگر جپسم پر نقش و نگار کندہ کرتے رہے۔ نقش و نگار کو نیگیٹو انداز میں کندہ کیا گیا تاکہ پتھر پر ان کا اصل نقش تیار ہو سکے۔ جو طواف روضائے اقدس کرے، نقش و نگار کندہ کرنے کے عمل میں متعدد جدید اوزاروں کی مدد دی گئی۔ اس کے بعد پتھروں پر مختلف کیمیائی اجزاء لگا کر 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا گیا تاکہ عکس واضح اور پائیدار ہو جائیں۔ پتھروں کی اتنی احتیاط اور مہارت کے ساتھ تیاری نے توسیع شدہ حصے کو فن تعمیر کا ایک شاہکار بنا دیا، جس کی بدولت پوری عمارت دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام۔ 2312 محرابیں تعمیر کی گئیں جو 27 کھلے اور 68 بند صحنوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وجد کرتی
उन हवाओं छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना जियारत के लिए 19 जमादियुल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अम्र पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मर्तबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। को सलाम। मस्जिद नबवी के सुबह मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीचे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी के सुबह और शामों बाब फहद पर इस्लामी फन तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों के गुलामों। तौसी मंसूबे में इस बात की कोशिश की गई कि ज्यादातर तामीराती सामान मुल्क ही का हो और बैरून मुल्क से दरामद न करना पड़े। ताहम जरूरत पड़ने पर दरामदी अशिया का इस्तेमाल भी किया गया। सऊदी अरब में आला मियार के ग्रेनाइट या संगे लाख के वसी जखीरे हैं। इसकी 2 अक़साम को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिनमें सुर्खी माइल और सुरमई ग्रेनाइट शामिल हैं और अल कसीम के सहरा में इसके ज़खायर हैं। ग्रेनाइट का शुमार एशिया की सख्त तरीन चट्टानों में होता है और इसे काटना इंतहाई दुश्वार होता है। करते हैं रोज़ो शब। तौसी मंसूबे के लिए खास तौर पर कायम की गई फैक्ट्री में ग्रेनाइट के सिलों की तमाम खामियों को दूर किया गया। यह फैक्ट्री दुनिया में अपनी नौइयत की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शुमार होती है। इसमें हर महीने 600 मुकब मीटर ग्रेनाइट को निमटाने की गुंजाइश है। जहां पहले ग्रेनाइट को जिसामत और मेयार के एतबार से छांटा और दर्जाबंदी की जाती है। इसके साथ ही दर्जाबंदी के एतबार से एक कोड नंबर देकर इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में फाइल कर दिया जाता है, जो पैदावार के हर मरहले के दौरान देखा जा सकता है। ग्रेनाइट की सिलों को काटने का अमल दिन रात जारी रहा। कटाई और पॉलिश के बाद हर टुकड़े का पूरी तरह मुआयना किया गया और रवाना कर दिया गया। आखिरी मुआयने के बाद तमाम ईंटों पर इनफरादी और तामीराती इलाके के कोड नंबर डाले गए ताकि तामीर के दौरान इन्हें दुरुस्त मकाम पर नस्ब करने में सहूलत रहे। मस्जिद की तौसी के हर पहलू के तफसीली मंसूबे तैयार किए गए थे। सलामों को सलाम। मस्जिद की 4 दीवारी के लिए 1,20,000 ईंटों की जरूरत पड़ी। तेरे दर की फज़ाओं को सलाम। गुंबदे खिज़रा की शानदार किस्म की मजीद 11,000 ईंटों की जरूरत थी।
سلام مسجد کی توسیع کے لیے چوتھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا۔ یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے۔ گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے۔ ہر آئٹم کی جانچ پڑتال کی گئی اور مدینہ منورہ روانہ کرنے سے قبل ان کو حتمی طور پر چمکایا گیا۔ توسیع منصوبے کے ڈیزائن میں 27 وسیع اور کھلے صحن بھی شامل تھے۔ خادم حرمین الشریفین نے فیصلہ کیا کہ انہیں اس طرح ڈھانک دیا جائے کہ صحنوں کی چھتوں کو موسم کی مناسبت سے کھولا یا بند کیا جا سکے۔ اس طریقے سے انہوں نے محض دعووں کے بجائے عملی طور پر مسلمانوں کی خدمت کے جذبے کو ثابت کیا۔ ایک جرمن مسلمان ڈاکٹر محمود مراش کو ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ انہوں نے اس منصوبے کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر کمال اسماعیل کی سرکردگی میں پورے منصوبے کا قریبی مشاہدہ کیا۔ ان کے جاندار گنبدوں کے ڈیزائن کو توسیعی منصوبے میں شامل کرنے کے لیے ہمدردی سے غور کیا گیا۔ ڈاکٹر اسماعیل نے سرکتے گنبدوں کا اچھوتا تصور پیش کیا تھا۔ دونوں ہی تصورات عملی اور جمالیاتی طور پر درست تھے، اس لیے دونوں تصورات کو یکجا کر کے گنبدوں کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ وہ مسجد کے گنبد خضرا کی روایتی برتری کے لیے کسی قسم کا چیلنج نہیں تھے، بلکہ اس کے معاون اور مددگار تھے۔ حتمی ڈیزائن سٹرکچر اور خود ان کی تجاویز کے سلسلے میں معاونت کے لیے کمپیوٹر کے جدید ترین پروگراموں کو استعمال کیا گیا۔ جب خادم حرمین الشریفین جمادی الثانی 1411 ہجری میں اپنے سالانہ معائنے کے دورے پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرکنے والا ایک گنبد ان کی منظوری کے لیے تیار تھا۔ سرکتے گنبد کے ایک نمونے کی پیشکش کامیابی سے ہمکنار ہوئی، کیونکہ خادم حرمین الشریفین نے اس کی منظوری دے دی۔ باقی 26 گنبدوں کی تعمیر فوری طور پر شروع کر دی گئی، جنہیں بٹن دبا کر کھولا یا بند کیا جا سکتا ہے۔ عمدہ قسم کے فولاد سے ریلوے لائنوں کی طرز کے ٹریک اور پہیے تیار کیے گئے۔ انہیں اتنا مضبوط بنایا گیا کہ وہ گنبد کا وزن سنبھال سکیں۔ ایک پہیے کو 20 ٹن کا وزن اٹھانا پڑتا ہے۔
फौलाद के पहिए रेलों की तरह आला किस्म के मटेरियल से तैयार किए गए हैं। हर पहिए को हाथ से जोड़ा गया ताकि गुंबदों को खोलने और बंद करने का अमल किसी रुकावट, फनी खराबी और दुश्वारी के बगैर अंजाम पाए और महफूज और पायदार भी साबित हो। सरकते गुंबदों की तैयारी और उन्हें नस्ब करने का अमल महारत और उम्दगी के साथ अंजाम पाया।